الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پچھلے دو جمعۃ المبارک میں جنتی متقی پرہیزگار ان کا بیان ہوا تھا. یہ اور اگلا جمعہ کفار، منافقین، باطل، جہنم والوں کے بارے میں ہوں گے انشاءاللہ. اسلام شروع سے ہے، ہاں اس کے رہنما بدلتے رہے، اپنے اپنے علاقہ، اپنے اپنے وقت کے لحاظ سے رہنما اور لیڈر، پیغمبر، ان کے نام بدلتے رہے، لیکن دین اسلام وہی رہا. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے رسول حضرت شیش علیہ السلام،
سب سے آخری پیغمبر اور نبی رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اللہ کے پیغمبروں پہ لاکھوں درود و سلام ہوں اور اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنے پیغمبر تھے تمام نے ہر لحاظ سے ہر طرح سے تبلیغ کا حق ادا کیا۔ جتنے بھی پیغمبر تھے ہر ایک نے اپنی ساری توانائیاں، اپنی ساری قوتیں اللہ کے دین کو پھیلانے میں صرف کر دیں، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ اللہ کا کوئی پیغمبر بھی اللہ کا نافرمان نہیں تھا، جو حکم ہو گیا وہ کر دکھایا، جس سے اللہ نے روک دیا اس سے رک گئے۔ پیغمبروں کی اور فرشتوں کی یہی صفات ہوتی ہیں۔ اسی لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ دنیا کا واحد گروہ ہوتا ہے جس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور اگر گناہ ہو بھی تو اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہماری امت سے پہلے ایسے گروہ دنیا میں آئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان جیسے لوگ بعد میں نہ آئے۔ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا التی لم یخلق مثلها فی البلاد، یہ جو قومیں پہلے تھیں وہ قوت میں، طاقت میں، ہمت میں، جرت میں، عظمت میں ہم سے بڑھ کے تھیں۔ ان کے قد لمبے لمبے تھے جیسے بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جو قد تھا وہ تقریباً 90 فٹ تھا اور چوڑائی تقریباً 15 فٹ تھی۔ اس کے بعد پھر مخلوق گھٹنا شروع ہو گئی، قد بھی، عمریں بھی۔ سب سے زیادہ دنیا میں جس شخص کی عمر ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تقریباً 1300 سال سے زائد۔ اس کے بعد ہمارے تک پہنچتی ہے اب عمر اوسط 50 سے 60 برس۔ آج جو دنیا میں انسانوں کی عمریں 50 سے 60 برس کے دوران، وہ پہلے لوگ 250 سال، 300 سال، 500 سال لمبی لمبی عمریں تھیں۔ قد بڑے ہوتے تھے، پہاڑوں کو کھود کے گھر بنا لیتے تھے، وہ چٹانوں کے اندر گھس کے اپنی قیام گاہیں بناتے تھے۔ قوت بے انتہا، بے تحاشا، آمد و رفت کے وسائل نہ ہونے کے باوجود مصر کے احرام مصر آج بھی دنیا کے لیے عجوبہ۔ قوم سمود، عاد، قوم لوط اور اہل مدین، ان کی شاندار تہذیبیں تھیں، تمدن تھے، وسائل تھے، اور اپنی بے مثال قوت کے لحاظ سے وہ ہم سے کئی گنا بڑھ کے تھے، اور آبادی کم ہوتی تھی۔ اس دور میں اللہ پاک نے عرب کے علاقے کو منتخب فرمایا پیغمبروں کے لیے۔ سب سے پہلے رسول جن پہ اللہ نے وحی نازل کر کے انہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، وہ پیغمبر ہیں نوح علیہ السلام، سب سے پہلے پیغمبر۔ میں تقریر کے پہلے حصے میں ان پیغمبروں اور ان کی قوموں کا تذکرہ کروں گا، ان کی برائیوں کا، اور پھر آخری حصے میں ہمارے معاشرے میں وہ برائیاں جو ان قوموں میں تھیں، ان قوموں میں، اس کا تذکرہ کروں گا۔ پھر موازنہ کروں گا کہ ان کے جرم بڑے تھے یا ہمارے جرم بڑے۔
نوح علیہ السلام کی قوم مشرک، ملحد، بتوں کے پجاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 100 سال 10 صدیاں اللہ کی توحید رہی، کوئی فتنہ، کوئی گروہ، کوئی مذہب وجود میں نہ تھا سوائے دین اسلام کے۔ پھر 100 سال بعد پھر عقائد میں تبدیلی ہوئی اور انہوں نے اپنے 5 بڑے بت جو شخصیات کے نام پہ تھے، انسانوں کے نام پہ تھے، ان کو معرض وجود میں وہ لائے۔ بت جو ہوتا ہے، بت وہ پتھر کا نام نہیں ہوتا، بت کسی لکڑی کا نام نہیں ہوتا، بت کسی شیشے کا نام نہیں ہوتا، بت کسی مقبرے کو یا کسی صورت کا نام نہیں ہوتا۔ بت اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو کسی شخصیت کے نام پہ منسوب ہو جائے۔ وہ قبر ہو، اگر کسی قبر کو پوجا جائے وہ بھی بت، اگر کسی تصویر کو پوجا جائے وہ بھی بت، اگر کسی درخت کو کسی کی طرف منسوب کر دیا جائے وہ بھی بت۔ یہ دراصل انسانوں نے اپنے اللہ سے دوری کے راستے اختیار کرنے کے لیے یہ طریقے گڑھ رکھے ہیں کہ بزرگوں کے نام پہ بنا بنا کے مقبرے، قبریں، ان کو پوجنا شروع کر دیا اور کہتے ہیں جی بت اس چیز کا نام ہوتا ہے جو پتھر کا بنا ہو یا لکڑی کا بنا ہو۔ حالانکہ اگر کسی لکڑی کا نام ہو تو دنیا کے کتنے درخت ہیں ان کو پوجا جائے، اگر پتھر کا نام ہے تو ماؤنٹ ایورسٹ، K2 بلند چوٹیاں ہیں، ان کو پوجا جائے۔ پوجا اسی وقت جاتا ہے، عظمت اسی وقت ہوتی ہے، عقیدت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ کسی بزرگ کے نام پہ منسوب ہو جائے۔ یہ سب سے پہلے دنیا میں یہ کام کیا ہے نوح علیہ السلام کی قوم نے۔ سورہ نوح میں انہوں نے کہا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوام ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ یہ 5 تن پاک آج بھی جو نعرہ لگتا ہے لیا گیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے اسی دور سے۔ ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بت تھے بڑے جن کی وہ پوجا کرتے تھے۔ ہمارے مسلمانوں نے ان 5 کا نام لے کے محمد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، ان کو 5 تن پاک کہہ دیا۔ 5 تن پاک اس دور میں نوح علیہ السلام کے دور میں ان کے 5 تن پاک تھے۔ ہم نے اپنی طرف سے گڑھ کے معزز شخصیات کو 5 تن پاک کہہ کے پوجنا شروع کر دیا جیسے انہوں نے پوجا تھا۔ سب سے پہلی برائی جو دنیا میں وجود میں آئی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں شرک کی بیماری۔ بخاری شریف میں ہے کہ یہ نیک بندے تھے، فوت ہو گئے، لوگوں نے ان کا غم کیا کہ ہمارے نیک بندے فوت ہو گئے، رونے لگ گئے۔ شیطان آیا بڑی نورانی صورت میں، اور ہمیشہ گمراہ وہی کرتے ہیں جن کی صورتیں نورانی ہوں، جن کے چہرے سنت رسول سے سجے ہوں، جنہوں نے پگڑی یا اپنے بڑے بڑے مقامات بنا کے بیٹھے ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے چہرے کا جمال ہی بڑا ہے، وہی ہمیشہ گمراہ کرتے ہیں۔ تمہیں کیا وجہ ہے، کیوں روتے ہو، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمارے نیک بندے چلے گئے۔ میں تمہیں ایک ترکیب بتاتا ہوں، وہ ترکیب کر لو کہ ان کی صورتیں بنا لو، ان کی تصویریں بنا لو، اپنے پاس رکھ لو، جب بھی یاد آئیں ان صورتوں کو دیکھ لینا تو تمہیں یقین ہو جائے گا، تمہیں سکون ہو جائے گا۔ تصویریں بنا کے رکھ لی گھروں میں، ایک پشت چلے گی، اگلی پشت چلے گی، وہی تصویریں عبادت گاہوں میں آ گئیں، وہی تصویریں ہر جگہ پھیل گئیں، اور بعد والوں نے سمجھا کہ ہمارے آباء و اجداد
دراصل ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے، ان تصویروں کو پھر پتھروں کی صورت، لکڑی کی صورت اختیار کر کے بت بنا لیا گیا اور ان کی عبادت شروع کر دی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسی بات پہ اپنا نقطہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود، کوئی دینے والا کوئی نہیں، اور مارے کھاتے رہے، گالیاں سنتے رہے۔ آج بھی جیسی باتیں میں کر رہا ہوں، یہ پنجتن پاک والی یا سرکاروں والی، یہ کرنی اتنی مشکل ہے، اللہ کی قسم ہے۔ حرمت رسول کے نعرے لگانے، محبت رسول کے نعرے لگانے، دنیا جہان میں بزرگوں کی عقیدتیں، ان کے قصے یہ بیان کرنے، محافلے کرنے بڑی آسان ہے۔ کیوں ان پہ پکڑ نہیں ہوتی، ان پہ کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ جب اللہ کی توحید کی باری آتی ہے تو اسی طرح سلوک ہوتا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوتا رہا۔ جو ان کے مخالفین کرتے تھے ان کو گستاخ بھی کہتے تھے، ان کو بزرگوں کا بے ادب بھی کہتے تھے۔ آج بھی جو بندہ ایک اللہ کی بات کرے گا، لوگ اسے گستاخ بھی کہیں گے، بزرگوں کا بے ادب بھی کہیں۔ مجھے تو فخر ہے اگر کوئی مجھے اللہ کی توحید کے معاملے میں کوئی مجھے بزرگوں کا گستاخ کہے، مجھے قبول ہے۔ کیوں؟ یہ راستہ بڑا پرخطر ہے، یہ راستہ پیغمبروں کا راستہ ہے، یہ نوح علیہ السلام کا راستہ ہے، اللہ کے رسولوں کا راستہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اسی پہ مجھے میری زندگی ہو، اسی پہ مجھے موت آئے۔ اللہ کے مقابلے میں کسی بزرگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بزرگ میرا بڑا ہی کیوں نہ ہو، میرا باپ کیوں نہ ہو، میرا دادا کیوں نہ ہو۔ جب پوجنے کی باری آئے گی تو سوائے اللہ کے کسی اور کی بات نہ ہوگی۔ اللہ نے پھر کیا کیا؟ مایوس ہو گئے، نہیں جی ہم نے نہیں چھوڑنا، ان معبودوں کو نہیں چھوڑنا، اس شرک کو نہیں چھوڑنا۔ شرک کا لفظی معنی ہوتا ہے حصہ، اللہ کا حصہ غیروں کو دے دینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ اللہ کی صفات کسی اور کو دے دینا، یہ اللہ کے ساتھ شرک کہلاتا ہے۔ پھر اللہ پاک نے کہا یہاں ایک کشتی بنا، کشتی بنائی، 3 منزلیں بنائی جانوروں کے لیے، چارہ وغیرہ، کھانا پینا، اور ایک انسانوں کے لیے 3۔ اور زمین میں فارت تنور، زمین چشمے پھوٹ پڑے، وہاں آسمان سے بارش ہوئی، زمین پہ سیلاب آ گیا، پہاڑوں سے بھی اوپر چلا گیا۔ سگا بیٹا کنان کہنے لگا، باپ نے کہا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس پہاڑ کی طرف چلا جاؤں گا، یہ مجھے بچا لے گا۔ اس نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، درمیان میں رکاوٹ بن گئی موج، پانی کی لہر، اور فکان من المغرقین، نبی کا اپنا لخت جگر اس پانی میں غرق ہو گیا۔ نبی کا بیٹا ہو، اللہ کو پھر بھی ترس نہیں آتا۔ کیوں؟ اللہ کا دین بے لچک، کوئی لچک نہیں ہے، یاد رکھیے۔ لوگ کہتے ہیں حسن اخلاق نہیں ہے جو توحید بیان کرتے ہیں۔ حسن اخلاق ہوتا ہے بات کرنے میں، تقریر کے بعد جو ملے گا اس سے اچھی طریقے سے ملنا، مسکرا کے ملنا۔ تبلیغ میں کوئی حسن اخلاق نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ رسول کا نام لیتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا دین بیان کرتے ہیں، تو ذرا بھی مداحنت نہیں ہوتی، ذرا بھی نرمی نہیں ہوتی۔ یہ لوگوں نے غلط مشہور کر دیا ہے کہ جی دین کے معاملے میں جی آپ نرمی کر دیں، جی حسن اخلاق۔ حسن اخلاق ہے عام ملنے میں، آپ تقریر کر کے اتریں، آپ سے کوئی ملے، جس مرضی مکتبہ فکر کا ہو، جس مرضی ذہن کا، اس سے ہنس کے بات کریں، مسکرا کے بات کریں۔ جب آپ ممبر پہ ہوتے ہیں، یہ اللہ رسول کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اس میں ذرا بھی نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول کائنات، فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب آپ خطبہ دیتے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، آواز بلند ہو جاتی، گویا کہ لشکروں کو ڈرا رہے ہیں۔ ہمارے کیا ہے، ممبروں پہ مسخریاں، ممبروں پہ نرمی، دین کے معاملے میں ذرا بھی نرمی دین اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کا شیوہ بھی یہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، جتنا بھی آپ کا سلسلہ علماء کا دیکھ لیں، کتب ساری پڑھ کے دیکھ لیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، انبیاء کا یہی مشن تھا کہ دین کے معاملے میں نرمی نہیں ہے۔ باقی ملن میں ٹھیک، جو آپ سے ملے مسکرا کے ملے، کافر بھی ملے اسے بھی ہنس کے ملے کہ شاید آپ کی وجہ سے سیدھے راستے پہ آ جائے۔ تو اللہ نے غرق کر دیا۔ پہلی قوم جو دنیا میں سب سے پہلے جن پہ عذاب اترا وہ نوح علیہ السلام کی قوم۔ دوسری قوم جو ان کے بعد آئی وہ ہے قوم عاد، پیغمبر ہے ہود علیہ السلام۔ الی عاد اخاہم ہودا، پیغمبر ہود آئے عاد کی طرف، پھر انہیں بھی وہی ہے، ما لکم من الہ غیر اللہ، تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ قوم برائیوں میں مبتلا، ڈاکے مارنے، زنا کرنا، چوری چکاری کرنی۔ انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، اللہ والے بن جاؤ۔ یہ قوم بھی اڑ گئی، بڑے بڑے قدوں والے، قد و قامت لمبی، تیری بات نہیں مارنی، تیرے کہنے سے اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑنا، تیرے کہنے سے اپنے اعمال نہیں بدلنے۔ ان پہ بھی عذاب اترا۔ ان پہ عذاب کیا اترا کہ فرشتہ آیا، چیخ ماری، ان کے کلیجے پھٹ گئے، اوندے منہ گر گئے۔ قوم عاد، اس کے بعد پھر قوم آئی سمود، پیغمبر ہیں صالح علیہ السلام۔ یہی ما لکم من الہ غیر اللہ، تمہارے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی پوجنے والی ذات، یہی دعوت نوح علیہ السلام کی، یہی دعوت ہود علیہ السلام کی، یہی دعوت صالح علیہ السلام کی۔ اس قوم کو، یہ بھی بڑی طاقتور قوم، انہوں نے کہا جی معجزہ دکھاؤ۔ اب یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، پوچھتے ہیں جی حضرت جی کرامت دکھاؤ، لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ اس دور میں کہتے تھے کوئی آیت نشانی، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آج بھی سرکار ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ یہ سارے معجزے، ساری کرامتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جس کو عزت چاہے دے دے، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم بتا دیتے ہیں، یہ میری کرامت ہے کہ میں بتا دیتا ہوں دیوار کے پیچھے کیا ہے، یہ میں بتا دوں گا کہ سال میں کون کون سے واقعات ہوتے ہیں۔ کہا جی معجزہ دکھاؤ۔ انہوں نے کہا معجزہ کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا معجزہ یہ ہے کہ ایک اونٹنی ہمارے سامنے آئے، جانور اونٹنی، اور اس کا بچہ جو ہو اس کے پیچھے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پھر پہاڑی کی طرف اشارہ کیا، اس پہاڑی وہ پھٹی، وہاں سے پھر یہ اونٹنی باہر نکلی، اس کے پیچھے اس کا بچہ تھا۔ انہوں نے کہا اب معجزہ تو مانگ لیا ہے، دیکھ لیا، یہ جو اونٹنی ہے اسے اب نقصان نہ پہنچانا، ایک دن یہ کھائے گی، ایک دن تمہارا ہوگا چارے کا، اور جہاں بھی جاتی ظاہرہ جانور ہے نقصان کرے گا۔ آخر ظالموں نے اس جانور کی ٹانگیں کاٹ دیں، ٹانگیں کاٹ دیں، اللہ کا عذاب اتر آیا۔ عذاب کیا ہے؟ وہی پیغمبر نے چیخ ماری، فرشتے نے، ان کے بھی کلیجے پھٹ گئے، اوندے منہ جیسے بیٹھے تھے ویسے الٹ گئے۔ اور رات کو سوئے۔ اللہ کا عذاب کب آتا ہے؟ اللہ کا عذاب جن قوموں پہ آیا ہے وہ سحری کے وقت آیا، سحری سے بعد جب فجر ہوتی،
اس وقت آپ سوئے ہوئے ہوں تو آپ کی اگر چارپائی کو ہلائے کوئی آواز آئے تو آپ ڈر جاتے ہیں. وقت ایسا ہوتا ہے، گہری نیند کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اللہ کے عذاب سارے ہی اس وقت آئے، جتنے بھی عذاب آئے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام کہ وہ سیلاب تھا جو سب کے سامنے دن میں آ گیا تھا. اب اللہ کا عذاب اترا ہے، وہ بھی ایسے ہوا، چیخ آ گئی اپنے گھروں میں. قرآن کہتا ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جب عذاب اترا تو اگلے دن پتہ ہی نہیں چلا یہاں کوئی رہتا بھی تھا کہ کوئی نہیں. اتنا سخت عذاب ہوا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دور شروع ہوتا ہے. یہ حضرت ابراہیم سے پہلے کے ہیں. نوح علیہ السلام، قوم عاد، قوم سمود، یہ سارے حضرت ابراہیم سے پہلے. اب حضرت ابراہیم کا دور شروع ہوا. یہ عراق کا علاقہ ہے اور اس علاقے میں حضرت ابراہیم آئے. ان کے مخالف نمرود، یہ بھی وہی نعرہ ہے ما لکم من الہ غیر اللہ، تمہارے لیے سوائے اللہ کے اور کوئی معبود. دعوت وہی ہے سب پیغمبروں کی. آج سب سے زیادہ تکلیف اسی لفظ پہ ہوتی ہے کہ پوجنا کسے ہے. ہم نذرانے دینے والے لوگ، ہم 11ویں شریف دینے والے لوگ، ہم رسومات والے لوگ، مرنے پہ رسمیں، شادی کی رسمیں، عام رسمیں، دنوں کو منایا، محرم کے 10 دن، ربیع الاول تک 12 دن، سفر منحوس، شوال منحوس. اگر بلی گزر گئی کام نہیں ہونا، کبا دیکھ لیا مہمان آئیں گے، الو کو دیکھ لیا نحوست. یہی سارے عقائد جن کو پیغمبر مٹانے آئے تھے وہ اس قوم میں بخوبی پائے جاتے ہیں. پیغمبر بھی یہی چیزوں سے منع کرنے آئے تھے. ہم سے زیادہ سمجھدار تھے جن پہ قرآن اترا تھا. وہ پیغمبر کو دیکھ کے وہ اپنی شخصیت، اپنے آباء و اجداد، ان کے دین کو پوچھتے رہے ساری زندگی. میرے باپ نے کیا، میرے دادا نے کیا، آج بھی یہی بات ہے. میرا باپ، میرا دادا یہی کرتے رہے جی، یہ رسمیں چھوڑ نہیں سکتے جی. پتہ بھی ہے رسمیں صحیح نہیں، یہ بھی علم ہے کہ رسمیں صحیح نہیں ہیں، اس کے باوجود صرف اس لیے کرتے ہیں کہ برادری میں ناک کٹ جائے گی. ہم نے رسمیں کھائی ہیں، اب رسمیں کریں گے. اللہ پاک ان خرافات سے محفوظ فرمائے. پھر قوم آئی حضرت ابراہیم کے بعد. اس قوم پہ عذاب نہیں آیا، معجزہ ہوا، حضرت ابراہیم آگ سے بچ کے نکل گئے. اگلی قوم آئی حضرت لوط علیہ السلام کی، آپ کے بھتیجے حضرت ابراہیم کی. یہ قوم مرغ لڑانے، مرغوں کی لڑائی کروانی، تیتروں کی لڑائی کروانی، یہ قوم جو تھی، کتوں کی لڑائی کروانی، درندوں کی آپس میں دشمنی ڈالنی یہ قوم، اور زناکاری کرنی، مردوں سے بدفعلی کرنی، مردوں سے. اللہ پاک نے پھر ان پہ عذاب نازل فرمایا. دنیا میں آج تک اتنا سخت عذاب کسی پہ نہ ہوا. صبح کے وقت جب سوئے ہوئے تھے، فرشتوں نے اس زمین، پوری زمین کو اٹھا لیا، پوری زمین کو. وہ جہاں رہتے تھے پوری بستی، اس کے ارد گرد کی بستیاں جہاں جہاں یہ تھے، پوری بستی کو اٹھا لیا فرشتوں نے اپنے ناخنوں پہ. پھر آسمان کے قریب لے گئے. حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جانوروں کی آوازیں فرشتوں کو سنائی دیتی تھیں آسمان کی. پھر وہاں سے الٹایا، الٹا پھینک دیا. پھر وہاں پتھر مار مار کے مارا، کسی کو بھی نہ چھوڑا، اور سارا جتنے رہتے سارے غرق کر دیے. یہ بھی یمن شام کے راستے پہ ہے. سعودیہ سے اگر جائیں نا، سعودی عرب سے، اس راستے پہ آپ کو یہ نظر آئے گی، یہ ساری بستیاں جو. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے پیغمبر جو آئے، ان کا مقابلہ فرعون سے.
اب فرعون بادشاہ اسی کے گھر میں پرورش پائی. جب نبوت لے کے آئے جسے اپنا بیٹا بنایا تھا اس کے خلاف ہو گیا. رامیس نام تھا. اور ایک وقت آیا بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے اور راستے میں دریا آتا تھا سمندر اس کو پار کر گئے. فرعون وہاں ڈوب گیا اور آج بھی اس کی لاش مصر میں پڑی. دنیا کے لیے عبرتیں. یہ میں مختصر اس لیے بیان کر رہا ہوں ہر پیغمبر کا کہ ایک ایک پیغمبر پہ پورا پورا جمعہ بلکہ وہ 10 جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں. قرآن کی فصاحت اس قدر زیادہ ہے آپ سوچ میں اور آپ کی سوچ بھی نہیں کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتا ہے قرآن. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کو جھٹلانے والے کون؟ اہل کتاب موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے. موسیٰ علیہ السلام کو بھی تکلیفیں دیتے. انہوں نے کہا آؤ جہاد کرنے چلو. انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. جاؤ تیرا اور تیرا رب جائے لڑے جب فتح ہو جائے ہمیں بتا دینا ہم آ جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سزا دی. پھر بچڑے کو پوجنا شروع کر دے. پیغمبر موجود ہے کلمہ پڑا ہوا ہے. 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ چلے گئے پہاڑ پہ کوہ طور پہ رب کی زیارت کرنے کے لیے رب سے ملاقات کرنے کے لیے اپنا وہاں بیٹھ کے پڑھنے کے لیے تورات لینے کے لیے. پیچھے سے ایک بچڑا اس میں آواز پیدا ہوئی. کسی آدمی نے ایک جادوگر سامری اس نے ایک صورت بنائی سونے کا بچڑا بنایا اس میں آواز پیدا کر دی. آواز نکلتی تھی. انہوں نے کہا ہم کہاں بھٹکتے رہے موسیٰ تو وہاں گیا ہے رب لینے ہمارا رب تو یہ بچڑا ہے. آواز اس سے آتی. وہاں سے پھر جب واپس آئے موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے. پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک سزا دی کہ صحرا میں پھرتے رہے نکلنے کی کوشش کرتے شام کو وہیں پہنچ جاتے. 40 برس تک کوئی مسکن نہ ملا. پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی. یہ بغیر باپ کے بغیر باپ کے دنیا میں پہلا شخص حضرت آدم بغیر باپ کے بغیر ماں کے. حوا بغیر باپ کے بغیر ماں کے. اور عیسیٰ علیہ السلام بھی بغیر باپ کے. باپ کوئی نہیں ہے. قیامت کے دن جہاں بھی آیا ہے ابن مریم جہاں بھی آیا ابن مریم. بعض لوگوں نے اس سے کہا ہے جی قیامت کے دن ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. حالانکہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ قیامت کے دن باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. ہاں جن کا نام رکھ دیا. آدم کا نہ باپ ہے نہ ماں تو ان کو کس نام سے پکارا جائے گا؟ جب آدم کو نہیں پکارا جائے گا کسی باپ ماں کے نام کیسے سے تو اگر حضرت عیسیٰ کو ماں کے نام سے بلا دیا تو یہ عقیدہ نہیں بنتا کہ ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا. نہیں. جب آدمی کی پہچان ہوتی ہے باپوں کے نام سے. نسب چلتے ہیں باپ بیٹا پوتا دادا ایسے نسب چلتے ہیں. ماؤں کے نام سے نسب نہیں چلتے ہیں. تو قیامت کے دن باپوں کے نام سے پکارا جائے گا. یہ حضرت عیسیٰ ان کی والدہ مریم تو اس مریم کے بطن سے پیدا ہوئے بغیر باپ کے. اللہ کی قدرت. لوگوں نے الزام لگایا کہ مریم کا کردار صاف نہیں ہے تو پھر وہاں یتکلم الناس فی المہد و کہلا لوگوں سے کلام یکلم الناس فی المہد و کہلا. پھر لوگوں سے چھوٹا بچہ بول کے بتانے لگے انی عبد اللہ آتانی الکتاب میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دی ہے مجھے پیغمبر بنایا. پھر اللہ نے ان کو آسمان پہ بلا لیا. حواری تھے ان کے حواری 11-12 ان کے ماننے والے تھے شاگرد. انہی میں سے ایک غدار بن گیا بیٹ ڈالا. وہ کمرہ جس میں حضرت عیسیٰ تھے پکڑنے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آنے سے پہلے ہی روشن دان میں سے حضرت عیسیٰ کو فرشتوں کے ذریعے آسمان پہ زندہ اٹھا لیا. اب وہ اندر داخل ہو. یہودا نام تھا یہودا. اس کی صورت بنا دی حضرت عیسیٰ کی. ولیکن شبہ لہم ان کو تشبیہ ہوگی. انہوں نے کہا یہ عیسیٰ ہے. پکڑ کے اسے سولی پہ لٹکا دیا مار دیا. حالانکہ اللہ نے برفعہ اللہ علیہ اپنی طرف اٹھا لیا. آج بھی دنیا میں ایک گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ جی ہمارا جو نبی ہے جھوٹا نبی مرزا وہ جی مسیح موعود ہے.
وہ عیسیٰ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اصل میں مرزا صاحب ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اسے اپنی شان قدرت سے اپنی طرف اٹھا لیا. اگر عیسیٰ بفرض محال مان لیا جائے عیسیٰ کی وفات ہو چکی ہے، تو یہ جو جس کو یہی نہیں پتا ہے کہ نبوت پہلے اتنے سال بھٹکتا رہا، پتہ ہی نہیں. عیسیٰ پہ حیات عیسیٰ کے قائل، خاتم النبیین کے قائل، خاتم المرسلین کے قائل، پھر دعویٰ کر دیا میں مہدی ہوں، پھر دعویٰ کر دیا مسیح موعود ہوں، پھر دعویٰ کر دیا میں نبی ہوں. عمر کے 46ویں حصے میں اعلان کرتا میں نبی ہوں. پہلے خاتم النبیین مانتا رہا، مسیح موعود اس کا آنے کا انتظار کرتا رہا، پھر 46 برس کے بعد سارے عقائد توڑ کے پھر اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا. اگر بے فرض محال مان لیا جائے عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تھے، تو اس جیسے جھوٹے کو اللہ نے عیسیٰ نہیں بنانا تھا، اس جیسے جھوٹے کو اللہ نے نبی نہیں بنانا تھا، اس جیسے جھوٹے کو اللہ نے مہدی نہیں بنانا تھا. تو پھر یہ حضرت عیسیٰ کے بعد 571 ان کی پیدائش کے 571 سال بعد پھر حضرت محمد الرسول اللہ کو اللہ نے پیدا فرمایا. پھر آپ کی امت آئی، پھر آپ کی امت کو یہ شریعت ملی جس کا نام قرآن کریم. اس قرآن کریم میں اللہ نے ہر قسم کے حالات لکھ کے بیان کر دیے. حدیث میں آتا ہے الحلال ما احل اللہ والحرام ما حرم اللہ. حلال وہ ہے جس کو اللہ نے حلال کر دیا، حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کر دیا. اللہ نے بتا دیا شراب حرام، مسلمانوں کے کرنے کے کام، شراب حرام، سود کی کمائی حرام، جوئے کی کمائی حرام، جھوٹ حرام، بغض حرام، حسد حرام، رشوت حرام، ناجائز منافع خوری حرام، کسی کو نقصان پہنچانا حرام، کسی کو قتل کرنا حرام، کسی پہ تشدد کرنا حرام، گالی دینا حرام، اور ماشاءاللہ ہر قسم کے جرائم امت مسلمہ میں ویسے ہی سرایت کر کے جیسے پچھلی قوموں میں. کون سا ایسا کام ہے جو پہلی قومیں کرتی تھیں ہم نہیں کرتے؟ وہاں اگر ناپ تول میں کمی ہوتی تھی ہم نے بھی یہ کی ہے. دکھانے کے اوزار اور ہیں، بیچنے کے اوزار اور. رسول اللہ فرماتے ہیں لیس منا من غشا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ملاوٹ کرے. دکھانے کو مسلمان ہیں، میں بھی اور آپ بھی باتیں سارے کرتے ہیں، حب رسول کی کرتے ہیں، محبت رسول کی کرتے ہیں. جب عمل کی باری آتی ہے نہ مجھے یاد رہتا ہے کہ ہم محمد کے ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کو یاد رہتا ہے. سڑک کنارے عورتوں سے زیادتی، چھوٹی چھوٹی بچیوں سے زنا، معاشرے کے کیسے رخ، اپنی شہوت اگر اتنا ہی ہے 2 3 شادیاں کروائی جائیں. معاشرے کو اس پہ نہیں آتے، سزائیں دے دو، نامرد بنا دو، اس پہ آتے ہیں. ہر شہر میں ہر علاقے میں زنا کے اڈے بنے ہوئے، کوٹھوں کے پرمٹ حکومت جاری کرے. اللہ اکبر. اور ایسے ایسے فحش فلمیں، ڈرامے، موسیقی کے آلات معاشرے میں عام کر دیا جائیں، اور پھر یہ کہیں کہ کوئی گناہ نہ کرے. اور نوجوان جس کو اللہ نے جوانی دی ہے وہ یہ فحش چیزیں دیکھ کے فحش کام کرے گا، وہ زناکاری کرے گا. عمر 30 برس تک لے جاؤ، شادی نہیں کرنی کہ جی کہاں سے آئے گا کھانے کے لیے. یہ اللہ کے کام ہے. رزق ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. کائنات کے ہر شخص کی روزی اللہ کے ہاتھ میں. جو عورت جس سے آپ شادی کریں گے وہ آپ کا رزق اپنے ساتھ لے کے آئے گی، خامد کا رزق. ایک بندہ آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب ہوں، فرمایا شادی کر. پہلے ایک کھانے والا اب 2 کھانے والا. اللہ کے رسول پھر آیا، غربت تو ویسی ہے،
فرمایا ایک اور شادی کر. آپ اور میں حیران، لیکن یہ شریعت محمدی ہے، ہمارا قانون نہیں ہے کہ ہمارے قانون میں بیوی سے پوچھے بغیر دوسرا نکاح نہیں ہو سکتا. زنا کے سرے عام پرمٹ. پھر آیا ہے اللہ کے رسول، غربت ہے، فرمایا ایک اور شادی کر. ہمیں تو یہ ہے جی بچہ بڑا ہوگا ملازمت پہ لگے گا پھر شادی کریں گے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ اس کو بڑا ہونے ہی نہ دے پھر، اور موت ہی دے دے اس کے ہاتھ میں ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے بے سہارا ہوتا ہے، جسم پہ کوئی اس کے کپڑے تک نہیں ہوتے، ننگا، نہ پاکیزگی کا پتہ نہ پلیدگی کا پتہ. اور شروع میں تو بچے کو ایسے ہی نظر آتا ہے جیسے سب کچھ صاف، پہچان ہی نہیں ہوتی، کرن لیس ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ پہچان ہوتی. اس کا یہ تو 6 فٹ کا 5 فٹ کا انسان ہے، امت محمدی کا فرد ہے صلی اللہ ہو. اس کے رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اللہ تو کالے پتھر میں کاڑے کیڑے کو رزق دیتا ہے، وہ انڈے میں چوزے کو رزق دیتا ہے، وہ بھینس کے پیٹ میں موجود اس کے بچے کو رزق دیتا ہے جس کا حساب کوئی نہیں ہونا. اور میں تو آپ اس نبی کے امتی ہیں جس کے نام پہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ نے وجود بخشا. ہمیں اپنے رزق کی پرواہ ہوتی، ہمیں اپنے بچوں کی پرواہ ہوتی. میں کون ہوتا ہوں اپنے بچوں کو رزق دینے والا؟ میرے بچوں کو رزق دینے والے عرش کریم پہ، عرش معلیٰ پہ. یاد رکھی جلدی شادی کریں بچوں کی. ایک سے گزارا نہیں ہوتا، 2 شادیاں کر دیں. معاشرے میں جو دوسری شادی کر لے اس کو طنز کا نشانہ بنایا جاتا ہے. بھی زنا کرتے رہو ٹھیک ہے، حلال کام کرو تو ٹھیک نہیں. یہ ہندوانہ ذہن ہے. اللہ پاک سمجھ توفیق عطا فرمائے. پھر وہ قوم جو ناپ تول میں کمی کرتے ہمارے بھی موجود، زنا کرتے ہمارے بھی موجود، شرک کرتے ہم بھی شرک کرتے. رسول اللہ نے فرمایا پرندوں سے فالے لینا ناجائز. پرندے کو اڑاتے، دائیں اڑ گیا پھر بھی کام ہو جائے گا، سیدھا اڑ گیا پھر بھی کام ہو جائے گا، بائیں اڑ گیا کام نہیں ہوگا، الٹا اڑ گیا پھر بھی کام نہیں ہوگا. لکیریں کھینچتے، پوچھتے ہاں جی کیا نام ہے، والدہ کا کیا نام ہے، نانی کا کیا نام ہے. پھر دن کا حساب لگایا، آج منگل ہے، منحوس دن ہے، مہینہ کیا ہے، سفر کا ہے، نام پوچھ لیا، ہاں جی رقمیں نکال لی، جمع کرتے رہے. وہاں کر کے حساب ستاروں کی چال دیکھی، نہیں جی تیرا کام نہیں ہونا، تجھ پہ بڑا زبردست وار ہوا. جب یہ ستارے نہیں بنے تھے، اللہ اس وقت بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. ستارے ختم ہو جائیں گے اس وقت بھی اللہ کا قانون موجود رہے گا. صرف کھانے پینے کے بہانے. مسجدوں کو دیکھ لیں، ان میں یہی حالات، مساجد میں یہی حالات. تعویذ فروشی، تعویذوں کے پیسے، دموں کے پیسے، روحانی علاج کے نام پہ روحانی استخارہ. یہ استخارہ کیا بلا ہے جی؟ میں آپ کا استخارہ کرتا ہوں، حالانکہ استخارہ خود آدمی کرتا ہے. استخارہ کا معنی ہوتا ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. آپ خود کریں استخارہ اپنا، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے خیر کی دعا کریں. حدیث آتی ہے اس میں لمبی دعا ہے، وہ سیکھیں پڑھیں. اگر وہ نہیں آتا اس کا مطلب سمجھ لیں. اور استخارہ میں خواب کی بھی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ سوئیں گے تو خواب نظر آئے گا، نہیں. استخارہ کہتے ہیں، استخارے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اللہ میرے لیے بہتر ہے تو کر دے، بہتر نہ ہو تو اور کوئی دے دے. یا ہم نے استخارہ خانے بنائے ہوئے، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں ہم سے استخارہ کروائیں، سارا جھوٹ فراڈ. اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ان لوگوں کی مدد بھی کر دیتا ہے جو یہ چالیں چلتے ہیں، تاکہ لوگ اور گمراہ ہو. کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا میری قدرت پہ، میری تقدیر پہ ایمان نہیں تھا کہ لوگوں سے پوچھتے پھرتے تھے؟ سڑکوں کے کناروں پہ طوطے ہیں جی، فالیں نکالتے. کسی نے اپنے مرید بنا رکھے ہیں، کوئی بڑا بنا پھرتا ہے، پیر صاحب، کوئی مرشد صاحب. یاد رکھیے نہ اسلام میں کسی مرشد کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی پیر و فقیر کی کوئی حیثیت.
یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری دنیا فقیر ہے نبیوں سمیت، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہے بے پرواہ تعریف والا۔ ہم نے تو محمد کریم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم سے کسی اور کی بیعت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ معبود ہے، مصطفیٰ رہنما ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی آیات کی تکذیب کی، اولئک اصحاب النار، وہ ہیں آگ والے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ حقیقت، جہنم حقیقت، قبر کا عذاب حقیقت۔ وہ گڑھا آج کوٹھی مکان بنگلے بنانے والے، اتنے ایکڑ پہ میرا باغیچہ ہے جی، اتنے مرلوں پہ میرا مکان ہے جی، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، ٹھکانہ ایک ہی ہے جس کو قبر کہا جاتا ہے، اس میں جانا ہی جانا ہے، اپنوں نے ہی ڈالنا ہے۔ سارے کپڑے اتار کے 3 پیس 4 پیس کپڑے پہنے ہوئے سارے اتار کے 3 پیس پہنا کے سفید رنگ کا وہ قبر میں اتارا جائے گا، بے سہارا چارپائی پہ ڈال دیا جائے گا، اعلان ہو جائے گا فلاں شخص فوت ہو گیا، بس اس کا اختتام اعلان ہو گیا۔ آج سے پہلے لقب لگتے تھے، یہ عہدہ یہ عہدہ، آج کیا لکھا جاتا ہے؟ مرحوم ہو گئے، رضا الہی سے، قضاء الہی سے اللہ کا فیصلہ آ گیا، بچے یتیم ہو گئے، کوئی باپ کے بغیر رہ گیا، کوئی اپنی اولاد کو چھوڑ گیا، کسی کی اولاد اسے چھوڑ گئی، کسی کا بھائی فوت ہو گیا، بے سہارا ہو گئے اور قبر میں پہنچا دیا جائے گا۔ اگلے جمعے سے اسی سے شروع کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔